الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 پہ ہم پہنچے ہیں، 67 پہ۔ اس سے پہلے اللہ نے جب یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ان الفاظ سے، تو ان کو اپنے 10 انعامات یاد کرائے۔ پھر اس کے بعد اس کے صلے میں قوم نے منعم کا شکر ادا کیا؟ نہیں، بلکہ ان کی پھر 3 شناعتیں ذکر کی اس آیت سے پہلے جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج کی یہ آیت یہ بھی ایک اور شناعت کو بیان کر رہی ہے بنی اسرائیل کی، کہ ان کی جبلت میں یہ چیز داخل ہو گئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات میں حیلہ سازی کرنا یہ اپنی روش بنا لیا تھا، قبول نہیں کرنا ڈائریکٹ، بلکہ اس میں ہیلے نکالنا، پھر اللہ کے نبی کے سامنے حجت بازیاں کرنا، یہ ان کی عادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم بھی پہلوں کے طریقوں کو چلو بے۔ یہی کہ اللہ کی آیات کے ساتھ وہی کچھ کرو گے عملی طور پہ جو ان لوگوں نے کیا۔ تو یہ عبرت ہے ہمارے لیے اس آیت میں، ان آیات میں، کہ اللہ کی نعمتیں برائے شکر ہوتی ہیں، برائے حجت بازی نہیں۔ اللہ کی نعمتوں پہ نہ شکری نہیں کہ اللہ جو خیر تمہیں دے تم اس خیر پہ بھی صبر نہ کرو کہ نہیں جی ہم تھک گئے ہیں اس بات سے۔ یہ مزاج مؤمنین، مخلصین، متبعین کا نہیں ہوتا۔ تو اب اس آیت میں جو ان کی شناعت بیان ہوئی ہے، اس پہ ایک قصہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متمول اور مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی بھتیجا بھائی کا بیٹا تھا اور کوئی وارث نہ تھا۔ ایک مدت تک یہ بھتیجا اپنے چچا کے مرنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ مرتا ہی نہیں تو ایک روز موقع پا کر اسے قتل کر ڈالا۔ اب آگے دیکھیں پھر کیا کیا اس نے، اور رات میں اس کی نعش کو محلہ میں لا ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو اہل محلہ پر خون کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں اس باب میں شرعی حکم ہماری شریعت میں بھی موجود ہے جسے قسامہ کہا جاتا ہے، تاکہ وہ ترکہ کے علاوہ جو اس کے باپ چچا کا ہے محلے والوں سے بھی کچھ وصول کر سکے۔ کیا؟ مقتول چچا کی دیت، خون بہا، جیسا کہ ہماری شریعت میں قسامت کا حکم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اہل محلہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جیسے شرعی حکم ہے قسم کھا کر بیان کیا واللہ ما علمنا قتلہ، اللہ کی قسم ہم اس کے قتل کا
جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا کوئی علم ہے۔ اے نبی اللہ، اے اللہ کے کلیم، آپ ہی بارگاہ الہی میں عرض و معروض کیجئے تاکہ اس واقعہ کی حقیقت منکشف ہو۔ یہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس وقت اللہ کی یہ وحی نازل ہوئی کیا کہ ان اللہ یامرکم، یقیناً اللہ، اے بنی اسرائیل، اے میری امت، تمہیں حکم دیتا ہے کیا؟ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر لگا دو۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اور حقیقت حال کی وضاحت کے لیے وہ مقتول کو زندہ کر دے گا، وہ اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ کو وحی کر دی جاتی کہ فلاں قاتل ہے اور فلاں مجرم ہے، مگر یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ تکذیب کا امکان اس میں نہ رہے، چونکہ بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ وہ انبیاء کی تکذیب کر دیتے تھے جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی۔ یہ حکمت تھی کہ وہ تکذیب نہ کر سکیں اور یقین کر لیں کہ یہی قاتل، اس قاتل کا، اس مقتول کا یہی قاتل ہے، کیونکہ جب ایک مردہ زندہ ہو کر خبر دے گا تو اس میں کذب کا احتمال ہی نہیں رہے گا، وہ جھوٹ پھر اسے کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور نہ کسی کو چون چلا کی گنجائش ہوگی، اس لیے کہ جو شخص بھی عالم غیب سے آیا وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ نیز اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ گائے اور بچھڑا، کون تھے یہ لوگ؟ آپ کو علم ہے کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو ہی معبود بنایا تھا، یہ اس قابل نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے، وہ تو ذبح ہونے کے قابل ہیں۔ یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی جو قصہ اس آیت میں ذکر ہوا۔ اب اس کا رد دیکھیں بنی اسرائیل کا کیا ہوا۔ قالو، حجت بازی نبی کے ساتھ، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے ہمارا؟ بھلا گائے کے ذبح کرنے اور قاتل کے معلوم ہونے میں کیا مناسبت ہے؟ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل کا پتہ بتلاؤ اور آپ فرما رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، کیا جوڑ ہے ان میں؟ یہ حجت بازی ہے، یعنی نبی کا حکم جو اللہ کی وحی سے ہوتا ہے اور وہ اپنی امت کو سنا دیتا ہے، امت کا کام یہ ہے بلا چون چراں اسی پہ عمل کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ عمل کر دے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا جوڑ ہے آپ کے اس طریقہ کار میں اور قاتل کی تلاشی میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں سے ہوں، کیونکہ قوم سے، اپنی امت سے تمسخر کرنا یہ انبیاء کی شان نہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی تو شان ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے حق پیغمبر ان کی شان ہرگز نہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے ہی زوم میں اس سوال کو ایک فلسفہ سمجھا، جبکہ حقیقت میں یہ ایک سفاہت
اور سراسر جہالت ہے۔ یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے احکام کے اسرار، کہ اللہ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس کے اندر کیا راز ہے، اس کو اللہ تعالی اور علم میں راسخ لوگ، اللہ کے قریبی لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کا کام نہیں سمجھنا، اور نہ ان کی سمجھ میں یہ آنے والی بات ہے۔ اللہ کے احکام کے اسرار کو تلاش کرنا یہ امت کا کام نہیں، بلکہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا یہ امت کا کام ہے، اور جو کہا جائے اسے کر ڈالنا۔ یہ ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ نے جب انہیں حکم دیا کہ تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، اب اس میں سر کیا تھا، حکمت کیا تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حکم پہ تعمیل کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ۔ اور ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم بجائے احکام الہی کے اسرار جاننے کے اس کی تعمیل کرنے کے پابند ہیں، فوراً عمل کرنے کا ہمیں تیاری ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ گائے کا ایک حصہ مردے کو لگانے میں کیا حکمت ہے؟ گائے کا یہ ذاتی اور طبعی خاصہ نہیں، بلکہ یہ قدرت الہی کا کرشمہ اور اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے ایمانی حقیقت، یہ ہے ایمانیات کے رویے۔ تو ہمیں ایمانی رویوں کو اپنانا چاہیے، نہ کہ عقل اور سمجھ کے فلسفے کے پیچھے لگ کے اللہ کے احکام میں حجت بازی کرنی چاہیے۔ اب پھر دیکھیں آپ، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت کر دی کہ میں آپ کا تمسخر نہیں اڑا رہا، میں اللہ کا حکم آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی جاہل ہوں؟ اب ان کے دلوں میں کیا بات آئی، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بار بار حجت بازی، بار بار سوالات، بار بار اللہ کے احکام میں نہ کرنے والی حجتیں تلاش کرنا، یہ طریقہ کار تھا بنی اسرائیل کا اللہ کے اس حکم کے موقف پر۔ اب آپ دیکھیں پھر کیا ہوا۔ اللہ نے اسی قصے کو ان آیات میں آخر تک بیان کیا کہ کس طرح کے تعنت آمیز سوالات کیے انہوں نے، جن کی تفصیل اس کے بعد کی آیات میں آ رہی ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو پھر مستقل ایک مجلس میں رقم وار، نمبر وار اس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ بہرحال حجت بازی اور ایسے سوالات اٹھانا کہ جن سے ان کی فرما برداری کی بجائے ان کی جبلت کا اظہار ہو کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ حجت بازی کرنے والے ہیں، اپنی نبی کے ساتھ تکرار کرنے والے ہیں، مطیع اور فرما بردار نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی تیسری شناعت کا بیان ہوا، چوتھی شناعت کا یہ جو ہے، تو شناعت کہتے ہیں بری فطرت کو۔ تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے۔ حجت بازیاں یہ کامیاب امت اور کامیاب افراد اور سعادت مند افراد کا شیوا نہیں۔ اتنی عبرت تو آپ اس آیت کی یہاں تک تفصیل سے سمجھیں۔ انشاءاللہ اس آیت کو اس کے بعد اسی قصے کو مفصل طور پر ہم آئندہ کی مجلس میں بیان کر کے بتائیں گے کہ انہوں نے کب اس آیت کی، اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کی تعمیل سے پہلے
اللہ اور اس کے رسول پہ کیا کیا سوالات انہوں نے داغے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔